یاد رکھیں کچھ اوقات اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہماری شاہ رگ سے قریب ہے، اور وہی پاک ذات ہے جو ہمیں رزق دیتی ہے، ہمیں اولاد دیتی ہے، صحت ہر چیز دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے، بلکہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے اور اس سے مانگنی چاہیے۔ لہٰذا جب بھی آپ نماز پڑھیں اس کے بعد دعا ضرور کریں، یہ بھی ایک قبولیت کا وقت ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے جب آپ ختم کریں، یعنی جب بھی آپ قرآن پاک پڑھ لیں، بھلے وہ 1 آیت 2 آیتیں جب بھی پڑھیں اس کے بعد دعا کریں، اور خصوصاً جب پورا قرآن پاک پڑھ لیں اس کے بعد بھی دعا کریں۔ اسی طرح جب بھی آپ کوئی نیک عمل کر لیں اس کے بعد بھی ضرور دعا کریں۔ اسی طرح جب آپ روز سحری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی دعا کریں۔ اسی طرح تہجد پڑھنے کے بعد یا رات کے آخر پہر کے اندر آپ اٹھ کر بھی بھرپور دعائیں کریں۔ اسی طرح نیک مقامات جیسا کہ حرم کعبہ مکہ شریف ہو، اس میں اندر مسجد حرم کے اندر، اور خصوصاً پھر بیت اللہ شریف کے قریب اور حجر اسود کے اندر، اور اسی طرح صفا مروہ کے اندر، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں مدینہ شریف کے اندر، اور خصوصاً روضہ رسول کے قبر انور کے قریب ہوں۔ اسی طرح دیگر نیک مقامات، وہ مقامات جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن مقامات کی اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت ہے، جہاں کوئی جنگ ہوئی ہے، یا کوئی مدفون ہے، یا وہاں پر کسی کرامت کا اظہار ہوا ہے، یا نیک لوگوں نے وہاں پر کوئی قیام کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں کو، ان مقامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا ایسے مواقعوں پہ ہمیں دعائیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت دعائیں قبول کرتا ہے، اور آپ کو ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں مانگنے والا بنائے رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔